اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج 3 رجب ہے 1444 ہجری اور 25 جنوری۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کہیں ایک اچھی جگہ بیٹھ کے ایک ویڈیو بناؤں جس میں میرے اپنے اوپر گزرے ہوئے جذبات، یہاں کے حالات اور مسلم امت کا کیا رویہ ہے اسلام کے ساتھ، ہم کس قدر جہالت میں گزار رہے ہیں زندگی، ایسے کتنے لوگ ہوں گے یہاں پر۔ میں 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں کا سین دکھاتا ہوں۔ اس میں یہ دیکھیے لوگ یہاں جا رہے ہیں، ماشاءاللہ سب صفا مروہ پہ۔ یہ اوپر سے طواف ہو رہا ہے، وہاں جائیں گے صفا مروہ کی طرف۔ یہ حرم شریف ماشاءاللہ، یہاں سے آپ کو کعبہ نظر آ رہا ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں بالکل۔ یہ دیکھیے چونکہ یہاں پلر آ گیا ہے، جب ہم ان تمام لوگوں سے روک کے یہ پوچھیں کہ بھائی یہاں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے لوگ کیا جواب دیں گے۔ لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہاں کوئی قرآن پڑھتے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کسی کے ہاتھ میں وہ ٹکٹکی ہے، یہ دیکھیے تسبیح، مالا، وہ کسی کے ہاتھ میں وہ ٹکٹکی ہے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور مالا بھی چل رہا ہے، فون پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے۔ بھائی یہ ٹائم یا تو آپ استغفار کیجئے یا پھر اپنے عہد کیجئے، اللہ سے یہ وعدہ کیجئے کہ میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، تو یہ ہونا چاہیے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیے میں زیادہ شوٹ کرنا پسند نہیں کرتا یہاں پر، پھر بھی میں اپنا بیان ریکارڈ کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا شارٹ آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہاں کا، مکے کا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ گروپ کی شکل میں کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کتابیں لے کے دعائیں پڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا ٹوٹل دماغ جو ہے نا وہ پڑھنے پہ ہے، اس میں بھی ہجے کر رہا ہے، اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا بیچارے کو۔ اب آپ سوچئے دل کی کیفیت کہاں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو قبول کرے گا کہ بندے کا دل کہیں اور ہے، نظریں کہیں اور ہے، زبان کچھ اور بول رہی ہے؟ یہ جہالت نہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، مصر، سیریا، ملیشیا، انڈونیشیا، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں بھائی، جاپان، چائنا، ادھر سے سوڈان، صومال، یعنی غرض یہ کہ پوری دنیا کا ہر مسلمان یہاں پر موجود ہے۔ لیکن ذرا آپ دیکھیے حالت کہ بالکل ہوش و حواس نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگ، ہمارے بڑے، ہمارے جو بھی، میں کیا کہوں آپ سے، جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے دین کی دعوت کا دم بھر رہے ہیں، وہ شعور کی طرف رغبت کیوں نہیں دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کا پہلے مقصد تو پتہ کر لیجئے۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنی محنت کر کے آپ آئے ہیں، یہاں کے بھی وہی نخرے کر رہے ہیں۔ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کیا گزری، حضرت حاجرہ پہ کیا گزری، اسماعیل علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، چھوڑ کے حضرت ابراہیم نکل کے جا رہے ہیں کہ اللہ تیرا بلاوا آیا، میں نکل رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اللہ مملکت اور حکومت تو تیری ہونی چاہیے، تیری ہی ہے۔ پھر ہم یہ کیسے الفاظ یہاں پر استعمال کر رہے ہیں جبکہ حکومت کسی اور کی ہے، انسانوں کی حکومت چل رہی ہے یہاں۔ اللہ کے قوانین، اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کا طریقہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ یہاں آ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، بھائی مالا جپ رہے ہیں،
اور دیکھو تو زندگی کے پورے کام چل رہے ہیں, باتیں بھی ہو رہی ہیں اور اشارے بھی ہو رہے ہیں, اور چلا ہے کہ وہ مالا اس پہ دانے گنے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹکٹکی ٹائپ کی کچھ خرید لے ہوئے, سب کی انگلی میں وہی پہنے ہوئے ہیں. اب چل رہا ہے. ایک ایجپشین عورت میری بیٹی کو بول رہی ہے کہ گود میں چھوٹا بچہ تھا اس کی سہیلی کا, تو وہ بول رہی ہے اس کو بٹھاؤ, اور وہ ٹکٹکی جاری ہے, اشارے سے بتا رہی ہے. اس سے کیا بولوں میں؟ بہرحال عمرہ یا حج کرنے کا جو مقصد تھا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قربانی, عمرہ, یہ سب ٹریننگ کورسز تھے ہم کو عبادت سکھانے کے لیے. ورنہ عبادت تو یہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے, عبادت ہے. بیوی کے ساتھ اپنا رشتہ نبھائے, عبادت ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے, عبادت ہے. یہ پڑھتے بیٹھے ہوئے یہاں کے قرآن پڑھنے کا کیا مطلب ہے یار؟ یعنی شعور کا تو دور دور تک, یعنی گھوم گھما کے بات یہیں پہنچا دی گئی ہے کہ یہ کرو یہ ثواب, یہ کرو یہ ثواب, یہ, جبکہ ثواب کا مطلب ہی نہیں معلوم. ثواب کا مطلب وہ بدلہ ہے. آپ عمرہ کر کے جا رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے آ رہے ہیں, اپنا وقت لگا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, نخرے جیسے کہ ویسے ہیں. یہ احساس تک نہیں ہے کہ بی بی ہاجرہ نے 7 چکر لگائے صفا سے مروہ تک, مروہ سے صفا تک, اور جو ہے کیا تڑپ تھی. شکایت تک نہیں کیا اپنے ہسبینڈ سے کہ وہاں اللہ کا حکم آ گیا. یہاں بندہ تھوڑی سی حلال کمائی کما رہا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, یہاں تو زندگی بھر ناراضگی چلتے رہتی گھر میں. ان کے ساتھ کے لوگ کہاں تک پہنچ گئے, اور انہوں دیکھو ابھی تک جٹیاں چٹخارتے پھر رہے ہیں. اس کے پاس کوئی حلال حرام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. شادیاں کر لو ایک سے زیادہ, تو حرام کرے کوئی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بلکہ کہتی بھی ہیں بعض عورتیں, تو آپ تو ایک بڑے آدمی ہیں, آپ کہیں کبھی زنا کر لے تو کوئی بات نہیں, لیکن شادی کر کے کیوں ہمارے سر پہ بٹھا دیتے کسی کو؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا, پریشانیوں کا, غلط کاموں کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ بندہ صحیح طریقے کی دعوت دے. اور دعوت کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو کسی طرح قرآن سے محبت دلا دے, اور اس کے لیے پہلے اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرے جس سے لوگ آپ کی بات سننے کے قابل بنے. آج تو ہماری اپنی اولاد سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ان کے دلوں میں, دماغوں میں وہ عزت پیدا کیجئے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے خاموشی. آپ بولتے رہیں گے, آپ کی ویلیو نہیں رہے گی. یاد رکھیے, پہلے خاموشی سے وہ جگہ, وہ ڈسٹینس بنتا ہے جس ڈسٹینس کے درمیان آپ کوئی بات اٹریکٹ کر سکتے ہیں ان کی طرف. دوسری چیز ہے, ان کو ہمیشہ یہ لگنا چاہیے کہ انتہائی اعلیٰ درجے کے اخلاق کا آدمی ہے یہ جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تمیز تہذیب سے, اخلاق سے, محبت سے کرتا ہے. تیسری چیز, قربانی دے کے یہ ثابت کیجئے کہ آپ ہمیشہ اس کے سچے ہمدرد ہیں, سچے مخلص محبوب ہیں. اور پھر یہ ثابت کیجئے کہ آپ کا دماغ سب سے زیادہ تیز ہے. وہ کیا, دوسرا کوئی آدمی اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک آپ کا دماغ پہنچتا ہے. پھر یہ ثابت کیجئے کہ یہ کام آپ خالصتاً کر رہے ہیں, اس کے پیچھے نہ تو آپ کا کوئی مقصد ہے, نہ تو کوئی آپ پیسہ لینا چاہتے ہیں کسی سے. چلیے انشاءاللہ یہاں سے لوگ بھگا رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ چاروں طرف کنسٹرکشن ہے, بہت زیادہ کنفیوژن ہے راستوں کا, اور پورا حرم ماشاءاللہ فل ہے. ہر طرف جو ہے طواف بھی چل رہا ہے, اور لوگ, لیکن آفرین ہوئی ان لوگوں کے اوپر, ایک تو صفائی اور دوسرے انتظامات. بہت دوسری قوم میرے خیال میں مشکل ہے کرنا, اور اتنا اچھا انتظام پتہ ہی نہیں چلتا. صفائی تو ایسی ہوتی رہتی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ سے, بہت اچھے. اتنا کنسٹرکشن چلتے ہوئے, ادھر طواف کنٹینیو ہیں, ادھر صحیح ہے, ادھر سب کچھ, پھر موسم بھی ہے. چلیے اللہ حافظ, السلام علیکم.